وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں. اگر تم نے یہ دو کام کر لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں تم سے راضی ہو جائے گا. اور دو عمل وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنی ضرورت کو پوری کرو گے. سب سے پہلا تسألون اللہ الجنہ، جنت کا سوال کرو. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں تو جنتی بنا دے. رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جنت کا سوال اللہ سے کرنا. وتتعوذہ من النار، اور دوسرا عمل جہنم سے آزادی. اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسقى صائما سقاه الله شربة من حوضي لا يظمأ حتى يدخل الجنة، جو آدمی رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلائے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جائے تک اسے پیاس نہیں لگی. یہ تمام انعامات ماہ رمضان کے، اور رمضان میں روزے کے علاوہ صحت مند تندرست پر کوئی چیز فرض نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایام معدودات، میرے دوستو پورے سال میں صرف 29 یا 30 دن روزے فرض ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم دن ہم روزے رکھوا رہے ہیں تم سے. 6 مہینے میں ایک بار نہیں، 3 مہینے میں نہیں، بلکہ سال میں ایک مرتبہ. سال میں ایک مرتبہ اگر ہم اللہ کے لیے 29-30 دن روزے مکمل نہ کریں تو اللہ کی محبت میں ہم کیسے دعوے دار ہوں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. آزاد طبیعت کے لوگ صبح اور شام اپنا منہ چلانے والے چائے پیے تو ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرے تو لاری پہ جاتے ہیں، لاری پہ گئے تو پان ٹھیلے پہ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھے تو کھانا کھانے. صبح سے شام تک جن کا منہ چلتا رہتا ہے آزاد طبیعت کے مالک ہیں، وہ رمضان میں روزے کیسے رکھے؟ میرے دوستو کھانا پینا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زور سے ڈکار لی. آپ نے فرمایا ابو جحیفہ اپنی ڈکار کم کرو، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بھوکا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا. پیٹ بھر کر کھانا یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا یہ تو مسلمانیت نہیں ہے، یہ تو ایمان کامل کی دلیل نہیں. میرے دوستو ہم ذرا اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، شہوات پہ کنٹرول کریں، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری. بتاؤ اگر آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ محبت کا دستور کیا ہے، محبت کا آئین کیا ہے، محبت کا قانون کیا ہے، تو لوگ کہیں گے محبت کا قانون اور آئین معشوق کی بات کو ماننا ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بس اب کچھ نہیں کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے. اور وہ رمضان کے روزے ہیں. جب کہہ دیا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اب مسلمان کسی بھی حالت میں رمضان کے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، رات کی تراویح کو نہیں چھوڑ سکتے. مسلمان کی شان یہ ہے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، سن لیا تصدیق کر لی، ایمان لائے تصدیق کی، سنا اور اطاعت کی. جب ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا کہ روزہ فرض ہے، اب کسی قیمت پہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. روزے کا کوئی بدل نہیں. علیکم الصیام فإنہ لا عدل لہ، اے لوگوں روزے رکھو. روزہ رکھنے والا جو فضیلت حاصل کرتا ہے وہ غیر روزے دار فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. روزے کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، دوسرے اعمال کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، دوسرے اعمال کے بدلے تو الگ الگ چیزیں.
جس سے اللہ کا اتنا بڑا تقرب حاصل ہوتا ہو، جس سے اللہ کی اتنی بڑی رضا حاصل ہوتی ہے، اور مہینے میں صرف، سال میں صرف ایک مہینہ ہم کو ملے اور ہم اس کی بھی قدر نہ کریں، تو میرے دوستو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، روزے سے جو آدمی محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں، اس سے بڑا کوئی شقی نہیں۔ اس لیے ہم روزوں کا اہتمام کریں، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزہ